بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل کوئی سلیمان ٹی وی۔ ناظرین کرام، پاکستان کے ایک مشہور اینکر پرسن، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ارشد شریف، جو کہ پاکستان کے مشہور چینل ARY کے ساتھ منسلک تھے، حالات کی وجہ سے پاکستان سے ان کو باہر جانا پڑا۔ وہ کیسے باہر گئے اور ان کا کیا جرم تھا، کیا گناہ تھا، آج پتہ چلا ہے کہ وہ نیروبی میں، افریقی ملک میں، ایک ٹریفک کے جیم میں ان کو پولیس نے قتل کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایسا ہوا ہے کہ وہ گاڑی پہ کہیں جا رہے تھے اور راستے میں ہائی وے کو بلاک کیا ہوا تھا، اور ان کے بقول وہاں پہ ایک بچے کو اغوا کیا گیا تھا، جس کی وہ تاوان کے لیے اس بچے کو کہیں لے کے جا رہے تھے۔ تو ہائی وے پہ انہوں نے ایک چیکنگ اور ناکہ لگایا ہوا تھا، جس ناکے پہ ارشد شریف اور ان کے ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی، جس کی وجہ سے ارشد شریف کو سر میں گولی مار کے موقع پر ہی شہید کر دیا گیا ہے۔ اب تک کی جو رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو پولیس نے مار دیا ہے اور قتل کر دیا ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف جو پاکستان میں ایک تنقید کے لحاظ سے جو حکومت کے اوپر تنقید اور اداروں کے اوپر تنقید کرتے تھے، وہ ان کے نشانے پر بھی تھے، لیکن وہ شاید خوف کے مارے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ وہ کیسے گئے، کس کس ملک میں انہوں نے اپنا وقت گزارا، بالآخر وہ نیروبی میں ایک ایسے حادثے میں، جس کو پولیس نے ایک اتفاقی حادثہ قرار دیا ہے، اس میں جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ کو اس کی ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، اور اس کے بعد پاکستان میں چند صحافیوں نے جو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا چیز ہے، کیا قتل ہے، کیا واقعی ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ آپ ارشد شریف کی زبانی وہ خود سن لیں کہ وہ کیا کہتے رہے، اور ان کے مطابق یہ جو حالات ہیں جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ کیا ہوگا، کیسے ہوا ہوگا۔ آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، اور اس کے بعد عمران خان جو سینئر اینکر ہے پاکستان کے اور صحافی ہے، انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ آپ ضرور ملاحظہ کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ سول اور ملٹری، جو کہ چاہے وہ سول بیوروکریسی میں ہو یا ملٹری بیوروکریسی، ناظرین پچھلے 6 سال میں چیف آف دا آرمی سٹاف نے بھی متعدد دورے کیے بیرون ملک، ان کو بھی کافی سارے تحائف ملے۔ میں متعدد بار یہ سوال اٹھا چکا ہوں کہ کیا DGISPR یہ بتائیں گے کہ چیف آف دا آرمی سٹاف کو پچھلے 6 سال میں کتنے تحفے ملے، انہوں نے اس قانون کے مطابق کتنے تحفے توشہ خانہ میں جمع کروائے، کتنی رقم ادا کی، اور کتنے تحفے رقم جمع کروا کے اپنے پاس رکھے۔ ابھی تک اس پہ خاموشی ہے۔ اب اس خاموشی کی وجہ کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ اب ذمہ داری ہے میرے خیال وکلا کی، پارلیمنٹیرینز کی، سینیٹرز کی۔ پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں کوئی بھی ممبر یہ سوال ڈال سکتا ہے کہ کابینہ ڈویژن بتائے کہ پچھلے 6 سال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کیا تحائف ملے، چیف آف دا ایئر سٹاف کو کیا تحائف ملے، چیف آف دا نیول سٹاف کو کیا ملے، دوسری ڈیفنس ڈیلیگیشنز کو کیا تحائف ملے، اور اس کا انہوں نے کیا کیا۔ اور منسٹری آف ڈیفنس اس سوال کا جواب دینے کی پابند ہے۔ اسی طرح سینٹ آف پاکستان میں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، کوئی بھی سینیٹر یہ سوال ڈال سکتا ہے کہ وزارت دفاع بتائے کہ مسلح افواج کے جتنے ڈیلیگیشنز گئے ہیں ان کو کتنے تحائف ملے پچھلے 6 سال میں، پچھلے 5 سال میں، کس کس کو کتنے تحائف ملے اور اس کا انہوں نے کیا کیا۔ لیکن ابھی تک کسی پارلیمنٹیرین نے یہ سوال نہیں ڈالا۔ نہ صرف یہ، کوئی بھی وکیل اب اس بیسس پہ کسی بھی عدالت میں، سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں پٹیشنز فائل کر سکتی ہیں، بار ایسوسیشنز، کہ بتایا جائے کہ باقی یہ جتنے بھی ڈیلیگیشنز گئے ہیں، ملٹری ڈیلیگیشنز گئے ہیں، ڈیفنس ڈیلیگیشنز گئے ہیں، ان کو کتنے تحائف ملے، ان میں سے کتنے لوگوں نے
یہ تحائف جمع کروائے اور کتنوں نے کتنی رقم دے کے یہ تحائف اپنے پاس رکھے، کیونکہ اگر ملک کے وزرائے اعظم، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی ہوں، یا سابق صدر آصف زرداری ہوں، یا سابق وزیر اعظم عمران خان، وہ تو یہ جوابات دے رہے ہیں، تو ان سے جواب کون لے گا؟ کیونکہ قانون تو بڑا واضح ہے کہ جواب تو سب نے دینا ہے۔ تو یہ تفصیلات قوم کے سامنے کب آئیں گی؟ لیکن آئیں گی ضرور، کیونکہ یہ والا معاملہ اب اس طرح سے ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ختم کروایا جا سکتا ہے دھونس، دھاندلی، دھمکی، زبردستی، سینسرشپ کے ذریعے، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ابھی ارشد بھائی کے گھر بھی بات ہوئی ہے، فیملی سے، بھابھی سے بھی بات ہوئی ہے، اور جو باقی سورسز ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو میں کنفرم کر دیتا ہوں کہ وہ یہاں نہیں تھے، لندن میں بھی نہیں تھے، وہ افریقہ میں تھے، اور وہ شہید ہو گئے ہیں، یہ بالکل اب کنفرم ہے خبر۔ ابھی ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے پہلا، اور ایک ہی بات ہم کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ارشد بھائی کو واپس ہمارے پاس پہنچائیں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، پوری عزت اور احترام کے ساتھ۔ باقی بات بعد میں کریں گے۔